القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ويكون هو مع المتصل الواحد متصلا واحدا ومع المنفصلين منفصلا متعددا، وكل من ذلك المتعدد متصل واحد، فلا يكون ذلك الشيء في نفسه واحدا ولا متعددا ولا متصلا ولا منفصلا، بل هو في ذلك تابع لذلك الجوهر المتصل في حد ذاته، فيكون واحدا بوحدته ومتعددا بتعدده ومتصلا مع كونه متصلا واحدا ومنفصلا مع تعدده وانفصال بعضه عن بعض. وإذا كان ذلك الشيء مع المتصل الواحد متصلا واحدا ومع المتعدد منفصلا متعددا، كان المتصل الواحد والمتعدد مختصا به نعيتا له، فيكون محلا للمتصل الواحد حال الاتصال وللمنفصلين حال الانفصال، فيكون جوهرا قطعا. فهذا الجوهر الذي هو محل للجوهر المتصل بحد ذاته والمسمى بالهيئولة الأولى، وذلك الجوهر المتصل يسمى صورة جسمية، والجسم المطلق مركب منهما. ويكون هو مع المتصل الواحد متصلا واحدا، ومع المنفصلين منفصلا متعددا. کہہ رہے اور یہ امر مشترک متصل واحد کے ساتھ متصل واحد ہوتا ہے اور دو منفصلوں کے ساتھ منفصل متعدد ہوتا ہے. وَكُلٌّ مِّن ذَلِكَ الْمُتَعَدِّدِ مُتَّصِلٌ وَاحِدٌ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي نَفْسِهِ وَاحِدًا وَلَا مُتَعَدِّدًا وَلَا مُتَّصِلًا وَلَا مُنفَصِلًا، بل وفي ذلك تابع لذلك الجوهر المتصل في حد ذاته. اور اس متعدد میں سے ہر ایک متصل واحد ہے، لہذا یہ شے مشترک نہ تو فی نفسی واحد ہوتی ہے اور نہ متعدد اور نہ متصل ہوتی ہے اور نہ منفصل، بلکہ یہ اس چیز میں اس جوہر متصل فی حد ذاتی کے تابع ہے. پس فیکون واحدا بوحدته ومتعددا بتعدده ومتصلا مع كونه متصلا واحدا ومنفصلا مع تعدده وانفصال بعضه عن بعض. لہذا یہ اس جوہر متصل کے واحد ہونے سے واحد ہوتی ہے اور اس کے متعدد ہونے سے متعدد ہو جاتی ہے، اور اس کے متصل واحد ہونے کے ساتھ متصل رہتی ہے، اور اس کے متعدد ہو جانے اور اس کے بعض سے منفصل ہو جانے سے منفصل ہو جاتی ہے. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَعَ الْمُتَّصِلِ الْوَاحِدِ مُتَّصِلًا وَاحِدًا وَمَعَ الْمُتَعَدِّدِ مُنفَصِلًا مُتَعَدِّدًا، كان المتصل الواحد والمتعدد مختصا به ناعتا له، فيكون محلا للمتصل الواحد حال الاتصال وللمنفصلين حال الانفصال. اور جب یہ شے متصل واحد کے ساتھ متصل واحد ہے اور متعدد کے ساتھ منفصل متعدد ہے، تو وہ متصل واحد اور متعدد اس شے کے ساتھ مختص ہوا اور اس کے لیے ان صفات کو پیدا کرنے والا ہوا. نایت اللہ ترجمہ ہوگا اس کے لیے ان صفات کا پیدا کرنے والا ہوا. فَيَكُونُ مُحَلًّا لِلْمُتَّصِلِ الْوَاحِدِ حَالَ الْاِتِّصَالِ وَلِلْمُنْفَصِلَيْنِ حَالَ الْانْفِصَالِ. پس یہ امر مشترک اتصال کی حالت میں متصل واحد کا محل ہوگا اور انفصال کی حالت میں دو منفصلوں کا محل بنے گا. فَيَكُونُ جَوْهَرًا قَطْعًا، لہذا یہ امر یقین طور پر جوہر ہوگا. فَهَذَا الْجَوْهَرُ الَّذِي هُوَ مَحَلٌّ لِلْجَوْهَرِ الْمُتَّصِلِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ هُوَ الْمُسَمَّى بِالْهَيْئُولَةِ الْأُولَى، وذلك الجوهر المتصل يسمى صورة جسمية، والجسم المطلق مركب منهما. بس یہ جوہر جو جوہر متصل فی حد ذاتی کا محل ہے، اسی کا نام ہیولہ اولا رکھا گیا ہے، اور اس جوہر متصل کا نام صورت جسمیہ رکھا جاتا ہے، اور جسم مطلق ان دونوں سے مرکب ہوتا ہے.
تقریر جامع جو شاعر نے ذکر کی تھی، یہ عبارت اسی تقریر جامع کا ایک حصہ ہے، اور اس عبارت میں حیولہ کے جوہر ہونے اور صورت کے لیے محل ہونے کا بیان ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ امر مشترک یعنی مادہ یہ بذات خود نہ تو متصل واحد ہوتا ہے اور نہ منفصل، اسی طرح نہ تو متعدد ہوتا ہے اور نہ واحد، بلکہ متصل اور منفصل ہونے میں اسی طرح تعدد کے سلسلے میں صورت جسمیہ کے تابع ہوتا ہے۔ جب صورت جسمیہ متصل اور واحد تھی تو مادہ بھی متصل اور واحد تھا، اور جب صورت جسمیہ منفصل اور متعدد ہو گئی اور اس کا بعض حصہ بعض سے الگ ہو گیا، یعنی دو ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا، تو مادہ بھی منفصل اور متعدد ہو گیا۔ تو مادے میں اتصال، انفصال، وحدت، تعدد کی صفات بذات خود نہیں ہے، بلکہ صورت جسمیہ کے واسطے سے پیدا ہوتی ہے۔ بذات خود مادہ متصل منفصل نہیں ہوتا ہے۔ شارح کہتے ہیں لہذا صورت جسمیہ حیولہ کو چند صفات جیسے اتصال ہے، انفصال ہے، وحدت ہے، تعدد ہے، ان صفات کے ساتھ متصف کرنے والی ہوئی، جس کی وجہ سے ان دونوں میں ایک ایسا تعلق خاص پایا گیا جس کی وجہ سے ان دونوں میں سے ایک نعت اور دوسرا منعوت بن رہا ہے، جس کو اختصاص نعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صورت جسمیہ نعت یعنی صفات پیدا کرنے والی، اور حیولہ منعوت یعنی ان صفات کے ساتھ موصوف ہونے والا ہوتا ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ اختصاص نعت کو حلول کہتے ہیں، جیسا کہ حلول کی چوتھی اور پانچویں تعریف پر گزر چکا ہے۔ نعت یہ حال ہوتا ہے اور منعوت یہ محل ہوتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ صورت جسمیہ حال اور حیولہ اس کا محل ہے، اور اسی سے حیولہ کا جوہر ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ کیسے؟ اس طور پر کہ جب حیولہ صورت کا محل ہے اور صورت جسمیہ جوہر ہے، اور جوہر کا محل بھی جوہر ہی ہوتا ہے، کیونکہ جوہر کا قیام کسی عارض کے ساتھ ناممکن ہے۔ عارض تو خود غیر قائم بذات ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کیوں کر قائم ہو سکتا ہے؟ اس لیے جوہر کا محل جوہر ہی ہوتا ہے۔ تو اس طور پر حیولہ کا جوہر ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ تو ہمارے جو دو دعوے تھے، حیولہ کا جوہر ہونا اور صورت کے لیے محل ہونا، ان دونوں کا دونوں دعویٰ ثابت ہو گیا۔ تقریر جامع یہاں پوری ہوئی۔